سورة السجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ السجدہ مکی سورت ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یعنی یہ کوئی جھوٹی کہانی نہیں، جادو نہیں، کہانت نہیں، من گھڑت قصے نہیں، یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے، تاکہ تو متنبہ کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یعنی جن لوگوں تک قرآن نہیں پہنچا، اللہ کی بات نہیں پہنچی، ان کو پہنچا دی جائے تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں اور برے کام چھوڑ دیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی کی پہچان، معرفت یہاں سے حاصل ہوگی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش پر مستوی ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی رداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم ہے۔ یعنی تمام معاملات کی تدبیر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اوپر سے نیچے تک، اور پھر زمین پر جو اعمال ہوتے ہیں ان کی رپورٹ واپس جاتی ہے۔ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں، آج بھی آپ کے اعمال پیش ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کو بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہر بندے کو معاف کر دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، سوائے اس آدمی کے جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہو۔ دو باہم لڑے ہوئے دشمنی رکھنے والے، چاہے بہنیں بھی ہوں، مراد یہ ہے کہ دو قریبی رشتے دار جو ہیں آپس میں جو لڑے ہوئے ہوں، یا دینی دوست، کہا جاتا ہے کہ ان کا معاملہ پوسٹ پون کر دو، مؤخر کر دو، ڈیلے کر دو، حتیٰ کہ یہ دونوں صلح کر لیں، آپس میں دوبارہ بولنے لگ جائیں۔ ان کا معاملہ مؤخر کر دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں۔ تو یہ کس قدر ڈرنے کی بات ہے کہ انسان کو کسی کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بگاڑنے نہیں چاہیے۔ اس میں انسان اپنی طرف سے دوسرے کی خیر خواہی کرتا رہے، دوسرا اس کو مانے یا نہ مانے، اپنا دل صاف رکھے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو دن ہے وہ ہماری گنتی کے مطابق 1000 سال کا ہے۔ حقیقت یہ کہ جتنے مختلف پلانٹس ہیں ان پر پائے جانے والے دن بھی مختلف ہیں۔ یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ، اس کی تدبیر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی میں 1000 سال ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں وہ دن کہلاتا ہے جو تمہارا 1000 سال ہے، یعنی 1000 سال کا ایک دن بنتا ہے اللہ کے ہاں۔
یعنی وقت کے پیمانے تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے مختلف ہیں. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مختلف پلانٹس پر بھی مختلف ہیں. مثلا مرکری میں ایک دن جو ہے وہ 56.8 ڈیز کا ہوتا ہے ہمارے، یعنی ہمارے 58 ڈیز گزرتے ہیں تو جب وہاں ایک دن گزرتا ہے، اور ہمارا 24 آورز کا ہے. مارس کا بھی 24 آورز کا ہے، لیکن وینس اس کا 243 ڈیز. اور پھر ہمارا سال جو ہے وہ 365 ڈیز کا ہے، تو مرکری کا سال جو ہے 88 ڈیز کا ہے، اور وینس کا سال 225 ڈیز کا ہے. اور اسی طرح باقی بھی سارے پلانٹس جو ہیں ان کے سالوں کی جو گنتی ہے وہ ہمارے سالوں سے مختلف ہے، حالانکہ وہ سب ایک سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں. اور جو باقی بے شمار سورج اور جو بے شمار پلانٹس ان کے گرد چکر لگا رہے ہیں، پھر ان کے دن رات اور ان کے سال وہ کتنے ہوں گے، ان کو شمار کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، ہم نہیں جانتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جلدی سزا کیوں نہیں آ جاتی، عذاب کیوں نہیں آ جاتا. وہ کہتا آ جائے گا لیکن ابھی ٹائم نہیں ہوا. اب یہ دیکھیے کہ 1000 سال جب یوں لگتا ہے تو کوئی 1000 سال بھی جی کے دنیا سے جائے تو وہ کیا کہے گا کہ میں تو ایک دن رہ کر آیا ہوں. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. وہ جس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی. اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نک سک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے. تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اگر انہیں یقین ہو کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تو پھر یہ ڈریں اور ایسی بات منہ سے نہ نکالیں. ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے، پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے. یعنی موت کا فرشتہ جب آ کے جکڑے گا پکڑے گا تو کون وہاں سے بھاگ سکے گا اپنے بستر مرگ سے. کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں. اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اب ہم نے دیکھ لیا، اب ہمیں یقین آ گیا ہے کہ آخرت کا انجام بہت بھیانک ہے. جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے. یعنی اگر تمہیں دکھا کے ہی منوانا تھا تو دنیا میں ہی کچھ دکھا دیتے اور وہی منوا دیتے. مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا. چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں. ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں جب یہ آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، یعنی اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے. اور سجدے کی دعا سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، ان کی پشت بستر سے الگ رہتی ہے. اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، یعنی خوب خوب دعائیں کرتے ہیں. دیکھیے بعض اوقات انسان تھکا ہوا ہوتا ہے نا اور دماغ چلا ہوا ہوتا ہے رات کی نیند کم ہونے کی وجہ سے، تو یہ یاد نہیں آتا کیا دعا مانگنی. تو اس کیفیت کا بھی علاج کر کے رکھیے. اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا مانگنا ہے، انتہائی تھکاوٹ کی حالت میں، انتہائی تکلیف کی حالت میں، انتہائی نیند کی حالت میں، یعنی کچھ نہ کچھ مانگتے رہیے. اور کچھ نہ یاد رہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دیجیے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا شروع کر دیجیے. یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، صدقہ صدقہ صدقہ. پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی بھی شخص کو خبر ہی نہیں. یعنی جو نعمتیں اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہیں، ایسے لوگ جو اپنی نیندیں قربان کر کے عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے کیا انعام ہے وہ کسی کو نہیں معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے سنا
اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا. یہ اللہ نے ذخیرہ کیا ہوا ہے، اور کیا شان ہے ان کی جن کی اللہ نے تمہیں اطلاع دے رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے پوچھا کہ جنت والوں میں سب سے کم درجہ کس کا ہوگا، سب سے چھوٹا جنتی کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک ایسا آدمی ہوگا جو ساری جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں جائے گا، آخری the last one. اس آدمی سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ عرض کرے گا کہ میں کیسے جاؤں؟ سب لوگوں نے تو اپنے اپنی جگہ لے لی ہے اور سب کچھ وہ تو جیسے پنجابی کہتے ہیں مل چکے ہیں، تو اب میرے لیے کیا بچا، میں تو سب سے آخری رہ گیا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تجھے اتنا ملک دیا جائے جتنا دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی کے پاس تھا، پوری امریکہ کی لینڈ دے دی جائے تمہیں؟ وہ کہے گا میرے رب میں راضی ہوں. اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے جاؤ اتنا ہم نے تجھے اور بھی دے دیا، اتنا تو اتنا اور دے دیا اور دے دیا اور دے دیا اور دے دیا، 5 گنا زیادہ دے دیا. وہ آدمی کہے گا میں راضی ہو گیا، میں خوش ہوں. اے میرے رب، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ بھی لے لو اور اس کا 10 گنا بھی لے لو. یعنی وہ جو 5 دے دیا تو پھر کہا اچھا یہ بھی لے لو اور اس سے 10 ٹائمز اور بھی لے لو. سبحان اللہ، یعنی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی دینے سے. اور جو تیری طبیعت چاہے اور تیری آنکھوں کو پیارا لگے وہ سب لے لو. وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہو گیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے بڑے درجے کا جنتی کون ہے؟ سب سے چھوٹے کا تو یہ حال ہے، اتنا کچھ، تو سب سے بڑا کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جن کو میں نے خود منتخب کیا ہے، اور جب میں نے ارادہ کیا تو ان کی عزت کی جگہ کے درختوں کو اپنے ہاتھ سے لگایا. سبحان اللہ، جن کے ٹھکانوں میں عزت کی جگہ جن پہ ان کو رکھا جائے گا ان کے درختوں کو اپنے ہاتھوں سے لگایا. پھر اس پر مہر بھی لگا دی کہ ان کو کوئی اور نہیں دیکھ سکتا سوائے ان کے جن کے لیے تیار ہے. تو یہ چیزیں تو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، نہ ہی کسی دل پر ان نعمتوں اور مرتبوں کا خیال گزر سکتا ہے، امیجن بھی نہیں کر سکتا انسان. اور اس چیز کی تصدیق اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی نعمتیں 2 طرح کی، ایک تو وہ جو ہمیں بتا دی گئی ہیں جن کو ہم امیجن کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ یا دنیا سے ملتی جلتی ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جن کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے خود ان کو چھپا کے رکھ دیا ہے، کسی کو بھی خبر نہیں ان کی. اتنا بڑا مقام ہے، لیکن اس کو پانے کے لیے پھر اتنی قربانیاں بھی تو کرنی ہیں. ہم کیوں آخر اس حقیر دنیا کے پیچھے مرے چلے جا رہے ہیں کہ اس کو نہیں چھوڑ سکتے اور اللہ کو راضی کر کے اس بڑے انعام کو نہیں پانے والے بنتے؟ ہمیں کیا ہے؟ کیوں نہیں ہم اپنی بری عادتیں چھوڑ دیتے، اور کیوں نہیں ہم وہ اچھے اچھے کام کر لیتے جو ہمیں کر کے اللہ کا معزز اور مکرم بندہ بننے میں مدد دیں. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے. وہ کنارے تک آنے کی کوشش کریں گے، ہتھوڑے مار کے واپس بھیج دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اس بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے بندے کو دنیا میں مصیبتوں میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ سنبھل جائے، باز آ جائے حرام کاموں سے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ پھیر لے، توجہ ہی نہ دے. ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے. اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم کے صبر کی وجہ سے ان کے اندر اچھے لیڈر پیدا کیے. آج ہمارے اندر اچھے لیڈر کیوں نہیں؟ کیونکہ قوم اس قابل نہیں. جیسے لوگ ویسے حکمران جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے،
یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے. اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں. کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں، پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں. تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی. اچھا انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں. سورۃ الاحزاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے نبی اللہ سے ڈریے اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کیجیے. حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے. پیروی کیجیے اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے. اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، یعنی ایک انسان دو متضاد باتیں نہیں سوچ سکتا. اس نے نہ تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنایا، یعنی بیوی بیوی ہوتی ہے، ماں نہیں ہو سکتی. اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا، یعنی منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حق ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم. منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں، لیکن اس بات پر ضرور پکڑ ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، یعنی پچھلی غلطیوں کو معاف کر دے گا اگر آئندہ اپنے احوال کی اصلاح کر لو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جانتے بوجھتے ہوئے اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے اس پر جنت حرام ہے. یعنی جس کو پتا ہو کہ اس کا باپ کوئی اور ہے لیکن وہ کسی اور کو اپنا باپ کہے تو یہ بات اس کے لیے درست نہیں، یہ وہ جھوٹ ہے جس میں وہ ہر وقت مبتلا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی، یا جس غلام نے اپنے آپ کو اپنے مالک کے غیر کی طرف منسوب کیا، اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کوئی فرض اور نفل قبول نہ کرے گا. کیونکہ دین ہمارا کس لیے آیا ہے؟ مقاصد شریعت میں سے ایک کیا ہے؟ نسب کی حفاظت کرنا. یعنی ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو صحیح طور پر کہ اس کا اصل باپ کون ہے، اور کوئی دوسرا شخص کسی کا باپ ہونے کو کلیم نہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ بچہ جب پیدا کسی اور سے ہوا اور ذمہ کسی اور کے لگایا جا رہا ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں. یعنی اس کی ماں کے ساتھ کس کا تعلق ہوا اور وہ کس کا بنا رہا ہے، تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے. اب اس کے بعد بہت سے اڈاپشن کے سوال آنے لگتے ہیں، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا جن کے باپ کا پتہ ہے وہ تو بچے کو بتاؤ کہ باپ کون ہے، لیکن جس کا ماں باپ پتہ ہی نہیں ہے
ایسے کوڑے کے ڈھیر سے بچہ ملا ہے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ تم حقیقی باپ نہیں ہو. یعنی بچے کو ہمیشہ اس چیز کی حقیقت کا علم ہونا چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بچے کا کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر سچائی سے شیٹر ہوتا ہے تو جھوٹ سے بناتے ہوئے بھی کبھی نہیں بنتا، وہ اس سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس صورت میں انسان کو آسان طریقے سے بچپن سے ہی بتا دینا چاہیے، ورنہ بڑے ہو کر بھی کانفیڈنس میں لے کے حقیقت حال کھول کے بتا دینی چاہیے. وقتی طور پہ صدمہ ضرور ہوگا لیکن پھر اس کے بعد اس کا علاج ہو جائے گا. لیکن جب کسی کو پتا چلتا ہے کہ اس کو چیٹ کیا گیا، دھوکہ دیا گیا، تو وہ صدمہ کہیں زیادہ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ نے حکم نہیں دیا ایسا کرنے کا، تو نہیں کرنا چاہیے. بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر اللہ کی کتاب کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا، تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام سے بھی. سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا جب لشکر تم پر چڑھ آئے تھے. اشارہ ہے جنگ احزاب کی طرف یا جنگ خندق کی طرف، جب سارے کفار نے ایکا کر کے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو ہم نے ان پر ایک ایسی سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی. یعنی کس طرح اللہ نے تمہاری مدد کی جبکہ پوری دنیا ان کے خلاف اکٹھی ہو گئی تھی. آج بھی اللہ مدد کر سکتا ہے اگر ہم اس قابل ہوں کہ مدد آئے. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے، یعنی کہ دشمن بالکل سر پہ آ پہنچے تھے. جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے کہ اللہ مدد نہیں کرتا. آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ کہاں ہے اللہ. اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے کہ اللہ ایمان والوں کی مدد کرے گا. اب کیوں نہیں آ رہی مدد؟ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، پلٹ چلو. جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا، یعنی منافقین، کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے. دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، حصہ نہیں لینا چاہتے تھے. اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی، یعنی لڑائی کی طرف دعوت دی جاتی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، تو اس میں جا پڑتے اور مشکل سے ہی انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا. ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی تو باز پرس ہونی ہی تھی. یعنی منافقین نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ کسی جنگ سے پیچھے نہیں جائیں گے اب، لیکن انہوں نے خلاف ورزی کی اور اللہ ایسی خلاف ورزی کا پوچھے گا. اسی لیے منافق کی نشانیوں میں سے عہد کی خلاف ورزی شامل ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا. اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا. ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر تمہیں وہ نقصان پہنچانا چاہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان بھی پہنچاتا ہے لیکن اس کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے. اس میں امتحان ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ آج اگر غزہ کے لوگوں پر کچھ مصائب ٹوٹ رہے ہیں تو اس میں صرف ان کا امتحان نہیں ہے، ان کا بھی ہے جو آس پاس ہیں اور جو دور بیٹھے ہوئے ہیں. ہر ایک کا امتحان ہے. جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو صرف اس پر نہیں آتی، جن پر نہیں آتی ان پر بھی ایک طرح سے وہ مصیبت ہی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سے دیکھتا یہ ہے کہ وہ کس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں، کس کے دل میں اس وقت کیا خیالات اور کیا وسوسے آ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا گمان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمان کو پرکھنے کے لیے ایسی سچویشنز پیدا کر دیتے ہیں. ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے. اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے.
اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گرانے کو، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ اور یہ کینچی کی طرح چلتی زبان کس کی ہے؟ کس کی طرف اشارہ کیا گیا؟ منافق کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی دو شاخیں ہیں، جبکہ فحش گوئی اور لا حاصل بولنا یا وہ گوئی کرنا، ایسے فحش فضول بیکار بے مقصد باتیں کرتے چلے جانا یہ نفاق کی دو شاخیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوگا، یعنی ہے منافق اور ساتھ خوب باتیں کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس امت کے ہر ایسے انسان سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے، وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل ظلم والا ہوتا ہے، یعنی ویسے وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے لیکن جب پریکٹیکلی اس سے کوئی معاملہ پیش آتا ہے، کسی قسم کی ڈیلنگ ہوتی ہے تو اس میں وہ ڈنڈی مارتا ہے، دوسرے کا حق اس کو نہیں دیتا۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، یعنی اسلام لا کر جو نماز روزے کیے تھے وہ بھی سب ختم۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں، اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی کہ منافقین لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے، تمہارا ساتھ کبھی نہیں دیں گے، کبھی تمہارے مخلص دوست ثابت نہیں ہو سکتے۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ایسی فوجیں چڑھائیں گی۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی طرح کے حالات میں لوگوں کے جو رویے مختلف ہوتے ہیں وہ ان کے ایمان یا منافقت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص کا ایمان بڑھ جاتا ہے اسی بات سے، اور دوسرے کا ایمان پہلے سے بھی زیادہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے اور منافقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ جیسے بارش ہوتی ہے نا، تو جب بارش خوب برستی ہے تو ندی نالے بھر جاتے ہیں۔ جو ندی صاف ہوتی ہے اس کے اندر کیسا پانی ہوتا ہے بارش کی وجہ سے؟ صاف ستھرا، لیکن جس ندی میں گند پھینکا ہوا ہو تو اس سے اور زیادہ وہ گندگی ابھر کے اوپر آ جاتی ہے۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے، ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، یعنی مومن جو ہے وہ اپنے اللہ سے کی ہوئی کمٹمنٹ نبھاتا ہے ہر حال میں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، یعنی بنو قریظہ نے، اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا رعب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے کو قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہیے اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کسی شریف کو شرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ تو یہاں ازواج مطہرات کو براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ دنیا چاہتی ہو یا آخرت چاہتی ہو؟ اگر دنیا چاہتی ہو تو تمہیں کچھ سامان دنیا دے کے فارغ کر دیتے ہیں، کیونکہ پھر تم نبی کی بیوی بننے کے مستحق نہیں، اور اگر آخرت چاہتی ہو تو اللہ نے تمہارے لیے دگنا اجر تیار کر رکھا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ دنیا قربان کرنی پڑے گی۔
مشقتوں کی زندگی بسر کرنی پڑے گی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو ایک نرم گدا دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ فلاں انصاریہ لے کر آئی ہیں. آپ نے یہ بستر دیکھا تو جا کر اس کو سمیٹ دیا، فرمایا اسے واپس کر دو. لیکن کہتی ہے کہ میں نے واپس نہیں کیا کیونکہ مجھے بہت پسند تھا، میں چاہتی تھی کہ میرے گھر میں رہے. لیکن آپ نے یہ بات 3 بار فرمائی کہ اللہ کی قسم عائشہ اگر میں چاہوں تو سونے چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کریں. لیکن آپ نے جان بوجھ کر فقر کی زندگی اختیار کی ہوئی تھی. تو بات یہ ہے کہ دنیا جتنی بھی ہو سب جانے والی. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیرنے والی، مڑ کے جا رہی ہے، اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے. آخرت آ رہی ہے، روز آ رہی ہے، اور دنیا ہم سے چھوٹ رہی ہے، جا رہی ہے. انسانوں میں دنیا اور آخرت دونوں کے چاہنے والے ہیں. بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ یہ تو چھوڑ کے جانے والی ہے. جو ملنے والی ہے اس کے اندر رکھو سب کچھ، کیونکہ آج تو کام ہی کام ہے، حساب نہیں، اور کل حساب ہی حساب ہے، عمل کا وقت نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ آیات اگرچہ ازواج مطہرات کے لیے ہیں لیکن ہمارے لیے بھی ان میں بہت بڑا سبق ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. جب تک دنیا کی لالچ انسان کے دل میں رہتی ہے تو پھر انسان اللہ سے بھی دور ہوتا ہے اور بندوں سے بھی، کیونکہ اس کی ساری توجہ پھر دنیا پہ رہتی، اسی کے لیے کوشش کرتا ہے، اسی کے لیے جیتا اور مرتا ہے. خاص طور پر جن لوگوں کو دین کا کام کرنا ہوتا ہے انہیں اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ سمپل بنانے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ کم وقت لگے دنیا کے کام کرنے میں، اور اس طریقے پہ ہر چیز کو آرگنائز کریں کہ دنیا کے کام جو ضرورت ہے انسان کی، جن سے انسان فارغ نہیں ہو سکتا، ان کو ایسے انداز میں کرے کہ وہ بہت تھوڑے وقت میں مکمل ہو جائیں، اور باقی وقت جو بھی بچے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین کی خدمت، تعلیم، تبلیغ، نشر و اشاعت میں صرف کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ کچھ نئے پوسٹرز آگے ہیں، ان میں احادیث ہیں اور ان کو پبلک پلیسز پر لگانے کے لیے بنایا گیا ہے، اور جو لوگ لگوانا چاہیں وہ اپنے نام ریسیپشن پہ لکھوا دیں اپنے نمبر کے ساتھ، اور جو لوگ اسپانسر کرنا چاہیں وہ الگ باکس میں اپنا حصہ ڈال دیں. تو اب کیا ہوگا کہ جو لوگ اسپانسر پر یہ لے جا کے لگانے کا کام کریں وہ فری میں پھر لے جا سکیں گے، اور جن لوگوں نے اسپانسر کرنا ہوگا ان کے پیسوں سے نکال کر یہ سیل کرتے جائیں گے. اس میں خاص طور پر صدقہ سے متعلق احادیث ہیں، یہ نیا ہے بالکل. یہ احادیث دراصل ریمائنڈر ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکیں. بھول جائیں تو یہ ہمیں یاد دلائیں. تو اپنے گھروں کی ڈیکوریشن اور اپنے بازاروں کی اور جس بھی جگہ کی آپ کرنا چاہیں اس کے لیے بہترین چیز ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.